صدر بمقابلہ ان کا سیکریٹری کوئی ایک سچا ہے اور کوئی ایک جھوٹا، اس کا تعین کس پلیٹ فارم پر ہوگا اور بارے ثبوت اب کس پر ہے؟ دیکھیں جی، صدر مملکت جو ہے وہ ایک سپریم کمانڈر ہیں. ان کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اتنا بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، اور اگر if somebody is not listening to him تو that means کہ ان کی کمانڈ جو ہے وہ لوز ہو گئی ہے. سو اگر کمانڈ لوز ہو گئی ہے پریزیڈنسی کے اندر، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، لیگل ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا وہاں پہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور وہاں پہ سووں کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے وہاں پہ سٹاف موجود ہے، اور وہاں پہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں صدر مملکت کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے، تو دیٹ مینز کہ ان کو ان ساری چیزوں کو ان کے اندر لک انٹو کرنا پڑے گا، پروب ان کرنا پڑے گا. اور کیا اس وقت صدر مملکت جو ہے ان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں؟ جو ٹویٹ نظر آ رہی ہے اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ بے چارگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایک سپریم کمانڈر اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان بے چارگی کا اظہار کر رہا ہے تو دیٹ مینز کہ ان کی گرپ جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے. تو اگر ان کی گرپ لوز ہو چکی ہے اور وہ اس سے آگے چل بھی نہیں سک رہے، اس کو پروبن بھی نہیں کروا سک رہے، تو اس سے مائٹ از ویل بہتر تو یہی ہوگا، مائٹ از ویل لائک سیٹ اسائڈ، وہ اسٹیپ اپنے نیچے اتر جائے اپنے عہدے سے، یا ریزائن کر دے اپنے عہدے سے، یا کہیں گی کہ ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری کمانڈ کو نہیں سنا گیا، میری بات کو نہیں سنا گیا، یا مس ریپریزنٹیشن آف فیکٹس کیے گئے پریزیڈنٹ کے سامنے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں اگر دیکھ لی جائے تو دیٹ مینز کہ ان کی گرپ ختم ہو چکی ہے. اگر ان کی گرپ ختم ہو چکی ہے، جو بھی ریزنز ہیں، اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، اس کی پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے، بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ اگر گرپ لوز ہو چکی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ اگر نہیں ہے، اور وہ بے چارگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں، اور وہ اپولوجائز کر رہے ہیں فرام دا پیپل جن کو افیکٹ کرے گا وہ بل، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سائیڈ پہ ہو جائے. اگر نہیں سائیڈ پہ ہوتے تو پھر ہمیں کوئی ایسا اگزامپل دکھائیں، ہمیں کوئی ایسی کچھ کر کے دکھائیں پریزیڈنٹ صاحب کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں پریزیڈنٹ صاحب واقعی پریزیڈنٹ ہے اور ان کے پاس ابھی بھی پاورز ہے اور وہ ابھی بھی اسرٹ کرتے ہیں. نہیں اگر کر سکتے تو پھر میرے خیال میں ان کو he should like call it a day and he should like وہ. اچھا ویسے یہ آپ کو چمبے کی بات رانا صاحب نہیں لگتی کہ سیکریٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تحقیقات ہوئی تو وہ تحقیقات کے لیے خود کو پیش کریں گے، اور انہوں نے صدر سے کہا کہ وہ تحقیقات کروائیں. صدر صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت تحقیقات کرائے، نگران حکومت تحقیقات کرائے، سپریم کورٹ تحقیقات کرائے. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی، اگر وقار صاحب جو ہے جو کہہ رہے ہیں جناب کے تحقیقات کروائے تو کروائیں نا پھر پریزیڈنٹ صاحب، تو پھر پریزیڈنٹ صاحب تحقیقات کروائیں. کیا ان کی تحقیقات جو ہوں گی اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو لک انٹو کرنا چاہیے، پروب انٹو کروانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کروا سک رہے یہ ساری چیزیں تو دیٹ مینز کہ ان کی گرپ جو ہے وہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دستبردار ہو جانا چاہیے اس عہدے سے، لیکن اس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. جی اطہر. نہیں دیکھیں ضرور کریں وہ تحقیقات، جس نے بھی کرنی ہے ان کے خلاف ضرور کریں تحقیقات، لیکن اس وقت تو پوائنٹ یہ ہے نا کہ وہ ایک جو ٹویٹ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس پہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ ہینڈز اپ کر کے بیٹھ گئے، ٹوتھ لیس ہیلپ لیس کر کے اگر بیٹھ گئے ہیں، یہ امپریشن آیا ہے اگر if he is like toothless and ایوان صدر میں یہ ہو رہا ہے کہ کام کوئی اور چلا رہا ہے اور ایک فیس ہے سامنے. اگر انہوں نے کمانڈ لوز کر چکے ہیں، اگر وہ کمانڈ لوز کر چکے، جو بھی ہوا پالیٹکس ہوئی، جو بھی ہوا، جو کچھ مرضی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن دین اگین وہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی سے آئے تھے، پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی کمانڈ لوز کر چکے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ پروبن بھی نہیں کروا سکتے، انویسٹیگیشن بھی نہیں کروا سکتے، اگر کچھ بھی نہیں کروا سکتے، وقار بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل چارج شیٹ ان اے وے سارا بلیم جو ہے. کچھ نہیں کر اطہر کو سنیں. اطہر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ دیکھیں، صدر مملکت کی جو طاقت ہوتی ہے یا کسی بھی آئینی عہدے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آئین اور قانون ہوتا ہے. یہاں پہ اگر گرپ کسی چیز کی ختم ہوئی ہے تو وہ آئین اور قانون کی گرپ ختم ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب یہ صدر مملکت ہیں، کوئی ٹریکٹر کا ٹائر تو نہیں ہے کہ گرپ لوز ہو گئی تو چینج کر دو. یہاں پہ اصل مسئلہ ہے کہ آئین کے اندر جب صدر مملکت کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات کس نے روندے؟
असल क्वेश्चन तो ये है ना कि वो क्यों घर जाएं? फिर जिन लोगों ने इस निजाम को मजाक बना दिया है, वो लोग घर जाएं, चाहे उसके हमला था, चाहे किसी और जगह पे कहीं पे रोका गया, उनके हवाले हम वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना सर, हमारा जो गुस्सा है या हमारी जो इस्तराब है वो उन लोगों के हवाले से होना चाहिए जिन्होंने आइन की ग्रिप लूज करवा दी 16 महीने हुकूमत करके, अभी पता नहीं चल रहा कि किधर है वो, किधर पड़ा हुआ है। साहब बात सुनिए, देखिए फिर उनको चाहिए ना, प्रेसिडेंट है ना, वो कमांड कर रहे हैं, वो कमांड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन कराए ना, वो प्रोबिन करवाए ना। सर जिस बेबसी का उन्होंने इजहार किया ट्विटर पे आके, तो फिर अगर वो बेबस हो चुके हैं तो फिर वो साइड पे हो जाए। वो बेबस नहीं, आइन बेबस हो चुका है। आइन कैसे बेबस? अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सक रहे तो उसमें आइन कहां से आ गया? अगर यहाँ तो वो कहना कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ और उसके बाद नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, तो फिर आइन आएगा ना बीच में। उनका हुक्म नहीं मान रहा उनका अमला, तो वो इन्वेस्टिगेशन किधर मानेगा? गाली कोई नहीं सुन रहा, तो फिर प्रेसिडेंट साहब साइड पे हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। पर मसला ये है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट है कि एक शख्स का जो आईनी इख्तियार है उसको पामाल किया गया तो वो शख्स घर चला जाए, फिर वो जो वजीर आजम है जो अपनी मर्जी की कोई तैनाती नहीं कर सकता उसको भी घर जाना चाहिए। फिर हर वो बंदा जो अपनी आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल जाना चाहिए, इतना बेइख्तियार चार्ट में उसको जाना चाहिए। लोगों को बताएं कि हम आपके नुमाइंदे, हमें आपके मुलाजिम चलने नहीं देते। गलत है वैसे बताएं आयशा मेरी। हाँ तो वो घर, सबको घर जाना चाहिए, ये बिल्कुल जाना चाहिए कि सबको आइन और कानून पे अमल दरामद करना चाहिए। बात करें, हमें ये बहस करनी चाहिए कि आइन और कानून पे देखिए, एक ये गलत एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग कि जिसका ऑर्डर अगर नहीं माना जाता तो वो इस्तीफा दे दे। ठीक है राना साहब, ब्रेक से पहले आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखें जी, आपने एक हमारे दोस्त है, भाई हैं हमारे, अबूजर साहब इस वक्त हेरिड के सामने लंदन में है और मेरे ख्याल में वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल होगा इस वक्त। लेकिन द पॉइंट इज, देखें इस वक्त वो जो बात कर रहे हैं ना कि प्रिजन वैन आ गई, प्रिजन वैन तो आ गई, लेकिन आप प्रिजन वैन के मकासद भी जरा सुन लेना। अगर आप 6 बजे एक वजीर आजम, शाम को 6 बजे एक वजीर आजम अपनी कैबिनेट के सामने, मतलब गिने चुने लोगों के सामने अगर कहे कि मैं फलां बंदे को डी नोटिफाई करने जा रहा हूँ और उसमें से आधी से ज्यादा कैबिनेट भाग जाए ये बात सुन के, तो उसके बाद प्रिजन वैन नहीं आएगी तो क्या आएगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर देखे सिर्फ बात इतनी सी हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल वो ही कर सकते हैं। और वो अगर जो लोग उनका स्टाफ, अगर बकौल उनके, अगर उनका स्टाफ वो उनको बात नहीं मान रहा या उनके आगे फैक्ट्स दुरुस्त नहीं रख रहा तो उसको हैंडल भी वही करेंगे ना, को बाहर से समझ गए राना साहब। हाँ राना साहब, वो ये गुजारिश है। हाँ ये गुजारिश है और इसकी अहमियत को वो बेबसी मैं राना साहब की किसी बात सुने, एक मिनट इमरान, वो बेबसी नहीं है राना साहब, वो सियासत कर रहे हैं वहां पे बैठ के। जी अतर एक मिनट, अगर मैं एक बात, मैं राना साहब की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, लिहाजा आप उठ के चले जाएंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग, द सिचुएशन जो इस्लामाबाद में इस वक्त पैदा हुई है उसकी कंटिन्यूटी कहाँ तक जा सकती है ब्रेक के बाद।